الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ جلد از جلد شادی کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ ایک دوست کی فرمائش پر کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بس چٹ منگنی پٹ ویا کا وظیفہ ہو، یعنی اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ ادھر سے وظیفہ کریں اور ادھر کام ہو جائے۔ تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ ہو کہ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے، اور آج الحمدللہ وہ ایک ایسا سبق آپ دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ العزیز چٹ منگنی پٹ ویا والا ہی کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ دوستو کوشش کریں کہ شرائط کے ساتھ مکمل کریں۔ جب بغیر شرائط کے آپ کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا تو پھر سوچتے رہ جائیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے کہ وظیفے اثر ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہوتا رجت کا معاملہ۔ رجت ہوتی ہی ایسے ہے کہ کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر ڈالا کہ جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے ناغا کر دیا، یا پھر وظیفہ تو کر رہے ہیں لیکن مکمل شرائط کے ساتھ نہیں کر رہے، پھر وہ ہو جاتا ہے ناغا، یا پھر رجت ہو جاتی ہے، اور جب رجت ہو گئی پھر کہتے ہیں کہ یار وظائف تو اثر کرتے نہیں ہیں۔ حالانکہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ ہوتا یہ رجت کا معاملہ ہے لیکن کہتے ہیں یار وظائف ہی فیک ہے۔ نہیں، الحمدللہ وظائف فیک نہیں ہوتے۔ کوشش کریں کہ ان کو شرائط کے ساتھ مکمل طور پہ کریں۔ انشاءاللہ جب شرائط کے ساتھ مکمل طور پہ کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ دوستو یہ زندگی 4 دن کی ہے، گزر جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، تیسرے کا پتہ بھی نہیں ہے لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ اتنی مختصر زندگی میں کوشش فرمائیں دوست، رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کریں۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں رب کی بارگاہ میں، مشکلات دور ہوتی ہیں، دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوست کوشش کریں، جس کو اللہ اپنا دوست رکھ لے تو پھر کیا پیچھے بچ جاتا ہے دنیا کا یار۔ اللہ کے دوست وہ ہیں نا کہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، مولا کریم ان کی دل کی تمنائیں، دل کی مرادیں، ان کی تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں، پھر وہ جو اللہ کی دوستی میں آ جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر جو وہ منہ سے نکالتے ہیں مولا کریم ان کی مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے، ان کے منہ سے نکلے ہوئے ہر الفاظ کو پورا فرما دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کیا کریں، وقتاً فوقتاً صدقہ خیرات کر لیا کریں، اور نیکی کے کام کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں،
کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں، نیکی کے کاموں کی طرف کوشش کیا کریں، توجہ کیا کریں جتنا زیادہ ہو سکے، اور پھر اس وظیفے کو کریں ان شرائط کے ساتھ۔ ایک تو 3 شرائط یہ تھی کہ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت کرنا اور گناہوں سے توبہ، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ قیامت کے میدان میں، معاشر میدان میں اس کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک تو فضیلت ہے اور نیکی ہے، اور دوسرے اس وظیفے کی شرط پوری ہو جائے گی۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس وقت ٹائم ملے، جس وقت بھی ٹائم ملے، کوئی بات کرنے کا تو اور بات ہے، ورنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس اسم اعظم کو پڑھتے رہنا ہے۔ یہ بھی اس شرط میں سے ہے، کوشش کریں، یہ بھی اسی شرط میں سے ہے۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس وظیفے کے درمیان روزہ ضرور رکھیں، اور روزہ کوشش کریں کہ افطار پھر کھجور کے ساتھ کریں، لازمی روزہ رکھیں۔ یہ ان کی شرائط میں سے ہے، یعنی کہ جتنا بھی آپ پاکیزہ ہو کر اس اسم اعظم کو کریں گے، جتنا پرہیزگار ہو کر اس اسم اعظم کو کریں گے، اتنا جلدی دل کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں کہ جو شرائط میں بتا رہا ہوں، جھوٹ سے پرہیز کریں، زنا سے پرہیز کریں، یعنی کسی قسم کا بھی کوئی گناہ ہے، چولی، غیبت، ہر قسمی گناہ سے پرہیز کرنا ہے، فحاشی سے پرہیز کرنا ہے۔ کوئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں روزے کے حالت میں بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی نہیں، کوشش فرمائیں کہ بس جیسے زبان کا روزہ، منہ کا روزہ ہے، ایسے ہی دل کا روزہ ہو، ایسے ہی کانوں کا روزہ ہو، ایسے ہی زبان کا روزہ ہو، ایسے ہی آنکھوں کا روزہ ہو۔ ان حالات میں پھر آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ ان شرائط کے ساتھ آپ اس کو کریں، کوشش فرمائیں، انہی شرائط کے ساتھ یہ آپ کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ العزیز آپ اپنی آنکھوں سے کرشمہ دیکھیں گے ضرور۔ اور وظیفہ جو اسم اعظم ہے بہت ہی مجرب اور طاقتور اسم اعظم، اس کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب سے آپ شروع کریں، کوشش کریں کہ اس کو سورج نکلنے کے بعد نماز چاش اشراق کے ٹائم بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، اور نماز فجر کے بعد بھی شروع کر دیں۔ اور پڑھنا اس طریقے کے ہے کہ ایک دن کے اندر اس کی تعداد 12,000 مکمل کرنی ہے، اس اسم اعظم کی تعداد 12,000 مکمل کرنی ہے ایک دن کے اندر۔ اور پھر اس اسم اعظم کو لگاتار 5 دن، 7 دن، 9 دن، بہت زیادہ سے زیادہ 11 دن تک اس کو مکمل کرنا ہے۔ اور صبح سے پڑھیں گے تو کوئی خاص بات ہے بیچ میں کر لیں تو کر لیں، ورنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہیں، لیکن پڑھیں ان شرائط کے ساتھ، اور اپنے کام کا تصور بھی ذہن میں رکھ لیں۔ میں کہتا ہوں اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں نا، انشاءاللہ پسند کی شادی ہوگی۔ اگر ویسے رشتے میں رکاوٹ ہے، کسی قسم کا معاملہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کا حل ہوگا، یعنی کسی قسم کی دل کی مراد پوری ہوگی۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم اور مجرب اور طاقتور اسم اعظم ہے۔ اور وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا بدو ہو، یا بدو ہو، یا بدو ہو، یا بدو ہو۔ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، ان شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر دوسرے دن آپ اس کو جناب علی کرشمہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔